بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بچوں، آج ہم سیکھیں گے یا جانیں گے سچ کی اہمیت کیا ہے اور سچ بولنے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جانیں گے کہ سچ کی اہمیت کیا ہے۔ سچ بولنا بہت اچھی عادت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی کہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور جو نیکی ہوتی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت اور پیاری بات کہ سچ ہمیں کس کا راستہ دکھاتا ہے، اور نیکی ہمیں کس کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا لکھا دیا جاتا ہے، سچا، ٹھیک ہے۔ فرشتے بھی پھر وہ اس کو اس نام سے پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ کون سا ہے، سچا ہے، صدیق بندہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں، سارے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ ہمیشہ سچ بولو، ٹھیک ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم پر لازم ہے کہ ہم سچ کو کیا کریں، اپنائیں۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمان اور مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میں ہمیشہ کیا بولوں، سچ بولوں۔ وہ ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور گناہ کس میں پہنچا دیتا ہے، جہنم میں پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو سچائی کی صفت بھی عطا کیا، یعنی کہ ان کی ایک خصلت میں، عادت میں یہ بات شامل ہے کہ نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی سچ کی اہمیت۔ اب ہم جانیں گے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کا فائدہ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فائدہ اس کا کیا ہے کہ سچ بولنے والا بندہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ سچ بولنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس کا دل بھی کیا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، اس کو کسی کا پھر خوف ڈر نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ سچ بولنے والے کو سارے بندے پسند کرتے ہیں اور اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو کوئی بندہ بھی اس پر اعتبار نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ اور بچوں، حدیث مبارک میں جو جھوٹ بندہ بولتا ہے نا اس کو بتایا ہوا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جھوٹ بولنے سے بچتے رہیں۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور میری امی نے مجھے بلایا، ٹھیک ہے، اور کہا آؤ لے لو میں تمہیں کچھ دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کھجور دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا۔ تو دیکھیں یہ حدیث، آج کل ہم کیا کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو بلانے کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں میں کچھ دوں گی، تو جب وہ کوئی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور پھر بندے کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے اس کے ساتھ کیا کیا، جھوٹ بولا۔ یا بعض اوقات ہم اپنے کسی جانور کو بھی بلانے کے لیے اشارہ کرتے ہیں نا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جانور کہ ہمیں یہ ہمارا مالک ہمیں بلائے گا، یا دیکھیں مرغیوں کو بلاتے ہیں، بکریوں کو بلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا ہم اس کو کچھ دیں گے، تو وہ جانور جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس سے کیا بول رہے ہیں، جھوٹ۔ تو یہ والا جھوٹ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بچوں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا نا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ٹھیک ہے۔ وہ بچپن میں کیا ہوا تھا، ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تھے اور ڈاکو نے کیا کیا، اس قافلے کو لوٹ لیا، اور پھر انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بچہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ڈاکو نے پوچھا
کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 درہم ہیں۔ تو یہ جو ان کی امی نے ان کے کپڑوں میں وہ رکھے ہوئے تھے، سیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے جو ڈاکو تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ بچہ ہو کر اتنا سچ بول رہا ہے، تو لہٰذا انہیں شرم آئی کہ ہم اتنے بڑے ہو کر سچ نہیں بول رہے، یہ اتنا برا کام کر رہے ہیں، لوٹ رہے لوگوں کو، لہٰذا انہوں نے بھی ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اپنے گناہوں سے کیا کر لی تھی؟ توبہ کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے چاہے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں ہمیشہ کیا بولنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔